چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد لله رب العالمين ولك الحمد يا ربنا حمد الطيبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح والسر بقائها وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اما بعد، الحمدللہ ہم لوگ ایڈوانس تجوید کورس کے لیکچر نمبر 8 میں آج شوکت سر کہیں بزی تھے، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، چونکہ سر نے آلریڈی بار بہت اونچا سیٹ کر رکھا ہے، شاید میں اس کو میٹ نہ کر پاؤں، سو پہلے میں معذرت چاہوں گا، اور آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور میں امید کرتا ہوں دیٹ یو آل ول لرن می اے پیشنٹ ہیئر. آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کچھ باتیں سیکھیں گے. اینی ویز، ہم آگے بڑھتے اپنی کلاس کی طرف وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. ہم جو آج ٹاپک پڑھ لیں گے وہ ہوگا ہمارا اجتماع الساکنین. عربک میں ہم اس کو کہیں گے اجتماع الساکنین، اور فارسی اردو میں ہم پڑھ لیتے ہیں اجتماع ساکنین، اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں ہم. سو اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل، آپ اجتماع ساکنین کہیں یا اجتماع الساکنین کہیں، لیکن when we are pronouncing it in Arabic, then it is to be pronounced as اجتماع الساکنین، یعنی اس طرح سے اجتماع الساکنین. انہیں جب دو ساکن ایک ساتھ ملیں گے، جب دو ساکن کی کمبینیشن ہو ایک کی ورڈ میں، یا دو آس پاس ایک ساتھ جو ورڈز میں ایک ساتھ دو ساکن آ جائے. ساکن کیا ہوتا ہے ہمیں پہلے سے پتا ہے، ساکن حرف کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو ساکن ہوتا ہے، ساکن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک حرف ہے اس کے اوپر جزم ہے، یہ ہوگا ساکن، یعنی جو سکون اس کے اوپر ہو، جو سائلنٹ ہو، جس کے اوپر حرکت نہ کر کے بلکہ اس طرح کا ایک نشان ہوتا ہے جہاں سے آواز رک جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سکون. اور جس حرف پہ سکون ہوگا اس کو کہیں گے ساکن. فائن. تو اجتماع ساکنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک یا دو ورڈز میں، کلمہ مطلب ورڈ، ایک یا دو ورڈز میں اگر ایک ساتھ، ٹھیک ہے، ایک ساتھ دو ساکن حروف ایک ساتھ آ جائے تو ہم ان کی کمبینیشن کو اجتماع کہیں گے. اجتماع مطلب جہاں پہ جمع ہو جاتی ہے ایک سے زیادہ چیزیں. اجتماع ساکنین مطلب جہاں پہ دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائے، اکٹھے آ جائے، تو ہم ایسی صورت کو کہیں گے اجتماع ساکنین. اب سر ہم یہ سیکھیں گے کیوں؟ آگے تو آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو تجوید سیکھ رہے ہیں، ہمیں تو آواز سیکھنی ہے. اب یہ سب سیکھ کے ہمیں ہوگا کیا؟ ہمارا مقصد کیا ہے یہ سب سیکھنے کا؟ تو دیکھ لیجیے، ہم بے مقصد کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد بھی ہے. وہ مقصد کیا اپنا؟ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ جب اجتماعی ساکنین ہوگا، جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں گے نا، تو ہمیں پروناؤنس کرنے میں، آواز پروڈیوس کرنے میں ایک ڈیفیکلٹی سامنے آئے گی. ہمیں مشکل ہوگا کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے. فار ایگزامپل دیکھ لیجیے، آپ ان دو ورڈس کو دیکھ لیجیے، دو ورڈس ایکچولی آپ یہاں پہ دیکھ لیجیے، آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے ہمیں کہ ہم اس کو پڑھ نہیں پائیں گے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ حمزہ کے بعد میم ساکن ہے، اس کے بعد را ساکن ہے. اب میں اس حمزہ کے ساتھ، اس حمزہ کی فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ میم ساکن کو ملاؤں یا را ساکن کو ملاؤں؟ تو یہاں پہ ڈائلیما ہوگا نا، یہاں پہ انسان کنفیوز ہو جائے گا. تو ایسی صورت سے ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ اس کے اپنے رولز ہیں. ہم کب اس پہ کون سی حرکت دیں گے؟ کبھی کبھار ہم کسی ساکن حرف کو ڈراپ کر لیتے ہیں، omit کر دیتے ہیں، حذف کر لیتے ہیں. تو وہ رولز سیکھنے ہمیں. تو یہ کیسے کریں گے ہم؟ یہ کس طرح سے سیکھیں گے ہم؟ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم اسی چیز کو سیکھنے جائیں گے. سملرلی یہ والے دو ورڈز آپ دیکھ لیجیے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے، یہاں پہ میم مدموم ہے، یعنی میم کے اوپر دمہ ہے، پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے، پھر لام ساکن ہے. یہاں دیکھ لیں گے آپ، واو ساکن اور لام ساکن کا اجتماع ہو گیا، ایک ساتھ آ گئے. اب میں یہاں پہ کس کے ساتھ اس میم مدموم کو ملاؤں؟ کیا میم کی پیش کے ساتھ میں واو ساکن کو ملاؤں یا لام ساکن کو ملاؤں؟ یہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہوگا. تو اب اس کنفیوژن سے ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ تو اس چیز کے لیے ہم اجتماعی ساکنین والا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں. اگین یہاں پہ دیکھ لیں گے آپ، اس ایک ورڈ کو دیکھ لیجیے آپ. یہاں پہ عین مفتوحہ کے بعد صاد ساکن ہے اور را ساکن ہے. تو ان دونوں ساکنوں میں سے، ان دو ساکنین میں سے ہم کس ایک ساکن کو عین مفتوحہ، مفتوحہ مطلب اس کے اوپر فتحہ ہو، یعنی زبر ہو. زبر کو ہم فتحہ کہتے ہیں، اس کو ہم عربی میں فتحہ کہتے ہیں. اور جس کے اوپر فتحہ اس کو مفتوح کہتے ہیں. اس طرح سے زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں، جس کے اوپر زیر ہو اس کو ہم مکسور کہتے ہیں.
اور پیش کو نما کہتے ہیں، اور جس کے اوپر دمہ ہو اس کو مدموم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ عین مفتوح ہے، یعنی عین کے اوپر زبر ہے۔ اب یہ زبر والا عین، اس کے ساتھ سواد ملے گا یا را ملے گا، تو اس کے اپنے رولز ہیں، ہم کس طرح سے ان کو پڑھیں گے وہ ہم آج کے کلاس میں سیکھنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سو آئی ہوپ آپ بنے رہیں گے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت ایزی ٹاپک ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس میں بہت کنفیوژنس ہوتے ہیں۔ سو آئی ہوپ آج کی کلاس کے بعد آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ تو جو ہمارا اجتماع ساکنین والا ٹاپک ہوگا، ہم اس چیز کو، اس اجتماع کو ہم دو طریقوں سے پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے اجتماع ساکنین علی حدہ، ایک ہوتا ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ سر اس کا مطلب کیا ہوا، تھوڑا ایزی ایزی بتا دو، یہ کیا عربی بولنے لگے ہو؟ ہم ایزی ایزی بھی بتا دیں گے، لیکن اٹ از بیٹر کہ آپ لوگ ایڈوانس کورس سیکھنے جا رہے ہیں، اٹ از بیٹر کہ آپ کو اتنی عربی یاد رہ جائے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے اس کے اوپر یہ اعراب ڈالتا ہوں، ساکنین علی حدہ، اور اسی طرح سے علی غیر حدہ، اجتماع ساکنین علی حدہ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، یعنی دو ساکن ملنا، دو ساکنوں کا ملنا اپنے لمٹس کے اندر، اپنے کنسٹینٹس کے اندر، علی حدہ، اپنے حد میں ملنا۔ دو ساکن مل رہے اپنے حد کے اندر، مطلب یہ حد کیا ہوا سر، یہ لمٹ کیا ہوا، اس کی میں بات کر لوں گا ابھی آگے نیکسٹ سلائیڈ میں۔ اور اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، دو ساکن مل رہے ہیں لیکن آؤٹ آف دا لمٹس، یہ اپنے لمٹس میں نہیں مل رہے، یہ اپنے لمٹ سے باہر جا کے مل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، آئے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اب دیکھ لیجئے، سب سے پہلا جو ٹائپ ہے اس کا، اجتماع ساکنین علی حدہ، یعنی یہ کنسٹنٹ کمبینیشن ہوگا، یہ کمبینیشن ہے دو ساکن لیٹرز کی ان لمٹس۔ لمٹ کیا مطلب ہوا، لمٹ کا مطلب ہوتا ہے سنگل ورڈ، لمٹ کا مطلب ہوتا ہے سنگل ورڈ، ایک ہی کلمہ، ایک ہی کلمہ کے اندر دو ساکن ایک ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کنسٹرینٹ ہے ایک ہی ورڈ میں، کنسٹرینٹ انٹر سنگل ورڈ، ایک ہی ورڈ میں ان کو کنفائن کر رکھا ہے ہم نے، یعنی ایک ہی ورڈ میں کنفائنڈ ہے، ایک ہی ورڈ میں لمیٹڈ ہے، یہ دو ورڈز میں نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دو ساکنین ہیں یہ ایک ہی ورڈ کے دو حروف ہیں، دو الفابیٹس ہیں، ایک ہی ورڈ کے دو الفابیٹس ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ابھی ہم نے کہا تھا والعصر، ہے نا، یہ ایک ہی ورڈ کے دو ساکنین ہیں، ایک ہی ورڈ میں آ رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے اجتماع ساکنین علی حدہ، یعنی کہ دو ساکن مل رہے ہیں اپنی لمٹس کے اندر، یعنی ایک ہی ورڈ کے اندر۔ تو اس طرح کا اجتماع مطلقاً جائز ہوتا ہے، یعنی کہ وداؤٹ اینی کنڈیشن یہ جائز ہوتا ہے، اس لیے مل سکتے ہیں آپس میں، اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اور ہم اس کیس میں کسی چیز کو ڈراپ نہیں کریں گے، ہم ایسے کیسز میں کسی میں کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے، ڈراپ نہیں کر لیں گے، بس پڑھنے کے طریقے سیکھیں گے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ باقی یہ اپنے آپ میں ویلڈ ہے، اپنے آپ میں اس طرح کا اجتماع ٹھیک ہوتا ہے، اس میں ہمیں فردر کوئی ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو اگلا والا ہم کیس پڑھیں گے نا، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، اس میں ہمیں ٹریٹمنٹس کرنے پڑیں گے، اس میں ہمیں کوئی چیز ڈراپ کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے کہیں کوئی چیز ایڈ بھی کرنی ہوگی، لیکن یہاں ہمیں نہ ڈراپ کرنی ہوگی نہ یہاں ہمیں کوئی ایڈ کرنی ہوگی، بلکہ اس طرح کا اجتماع، اس طرح کی کمبینیشن جائز ہوتی ہے، جائز مطلب ویلڈ ہوتی ہے۔ سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو چینج اینی تھنگ ان دی اسٹرکچر آف دی ورڈس، بلکہ آپ کیا کر لیں گے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے پڑھنا کیسے ہے، تو وہ ہم سیکھیں گے، کیسے پڑھیں گے۔ اب دیکھ لیجیے، میں نے تھوڑا سا اس کو ٹیبلر فارم میں رکھا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو ایزیلی سمجھ پائیں۔ اب یاد رکھیں گے، پہلے جو ہم دو ساکن پڑھ رہے ہیں وہ ایک ہی ورڈ کے دو حروف ہیں، ایک ہی ورڈ کے، ہے نا۔ اب پہلا کیس ہمارا، اب لیٹ اٹ بی کہ ہمارا فرسٹ ساکن جو ہے نا، جو ہمارا پہلا ساکن حرف ہے، جو ہمارا پہلا جو حرف ہے وہ حرف مدہ ہے۔ سر حرف مدہ کیا ہوتا ہے؟ حرف مدہ ہم نے بیسک کورس میں ہی پڑھ لیا ہے، اور آئی ہوپ ابھی بھی سر نے ریپیٹ کر رکھا ہوگا کہیں، پھر بھی میں بتاؤں آپ کو، حرف مدہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از لانگ واول۔ دیکھیں اپنے پاس عربی میں دو واولس ہوتے ہیں، عربک میں اپنے پاس دو واول ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شارٹ واول، ہے نا، ایک ہوتا ہے شارٹ واول، ایک ہوتا ہے لانگ واول۔ سر مطلب کیا ہوا جی؟ شارٹ واول کا مطلب ہوتا ہے حرکات، زبر، زیر اور پیش، یہ ہو گئی شارٹ واولز۔ ان کی مقدار، ان کا اسٹریچ لمٹ کتنا ہوتا ہے؟ آدھا الف۔ ان کا اسٹریچ لمٹ کتنا ہوتا ہے جی؟ آدھا الف۔ ان کی کھینچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ آدھا الف۔ اور لانگ واول کیا ہوتا ہے؟ لانگ واول ہوتی ہے حرف مدہ، مطلب کیا ہوا جی؟ اسی زبر کو اگر مجھے کھینچنا ہوگا، زبر آدھا الف ہے، زبر کا اسٹریچ لمٹ آدھا الف ہے، اگر مجھے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا، اس کی آواز کو ڈبل کرنی ہوگی، تو میں کیسے کروں گا اس کو؟ میں ایک چیز میں ایڈ کر لوں گا، اس کو بولتے ہیں ہم الف۔ ہم اس زبر کے بعد الف ایڈ کر لیں گے، اب اس سے کیا ہوگا جی؟ اس سے اس زبر کی آواز کو ہم دگنا کر دیں گے، ڈبل کر دیں گے، اب اس کو کہیں گے الف مدہ، اس کو کہیں گے ہم الف مدہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا الف مدہ، یہ لانگ واول ہو گیا کورسپونڈنگ ٹو زبر، اٹ از لانگ واول کورسپونڈنگ ٹو زبر۔
ٹھیک ہے. سملرلی اپنا جو لانگ اوور کورسپونڈنٹ زیر ہوگا وہ کیا وہ اس طرح سے کسرہ ہے اپنی. اس کے بعد ہم یا ساکن ڈال دیں گے. یا ساکن کی وجہ سے اس زیر کی آواز کو ڈبل کر دیں گے. ابھی فار ایگزامپل ابھی تھا یہ با زیر بی. اب ہم پڑھیں گے اس کو با یا زیر بی. ڈبل کر دیا آواز کو بی. یہی کسرہ والی آواز زیر والی آواز کو ہم نے ڈبل کر دیا. سملرلی اگر آپ کے پاس پیش ہے دمہ ہے پیش ہے. اب اس کا با پیش بو. اب یہ آدھے الف کے برابر اس کو ہم کھینچ رہے ہیں. اگر مجھے اسی کو لمبا کرنا ہوگا ڈبل کرنا ہوگا تو میں کیا کر لوں گا. میں اس کے بعد واو سیکنڈ ڈال دوں گا. با واو پیش بو. ڈبل کر دی اس کی آواز کو. تو یہ لانگ اوول ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ان کو ہم کہتے ہیں حروف مدہ. ان کو ہم کہیں گے حروف مدہ. الف مدہ یا مدہ واو مدہ. حروف مدہ کا دوسرا طریقہ لکھنے کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھڑی حرکات. ٹھیک ہے نا. کھڑا زبر یہ الف مدہ ہوتا ہے. کھڑی زیر یہ یا مدہ ہوتا ہے. اور الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ واو مدہ ہوتا ہے. یہ بھی حروف مدہ ہی ہوتے ہیں بس لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اتنی سی بات کلیئر ہو گئی. مدینہ میں آگے بڑھوں. جی ماشاء اللہ. چلے جی چلے جی چلے. بس آپ لوگ ایکٹیو رہیں. جتنی اپنی کلاس انٹریکٹیو رہے گی اتنا ہی اچھا رہے گا. مجھے بھی اچھا لگے گا کہ میں بیدار لوگوں میں بات کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. آپ لوگ بھی سوئیں گے نہیں. چلے جی ہم پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھ لیجیے. اب ہم اپنا پہلا کیس کر لیں گے. اب اگر ہمارا پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے سکون اصلی. سر یہ کس بلا کا نام ہے سکون اصلی. اب دیکھ لیجیے سکون اپنے پاس دو طرح کا ہوتا ہے. اپنے پاس جو سکون ہوگا سکون یہ بھی دو طرح کا ہوگا. ایک ہوگا سکون اصلی. ایک ہوگا جی سکون عارضی. سر مطلب کیا ہوا ان چیزوں کا. سکون اصلی کا مطلب ہوتا ہے جو ریئلٹی میں سکون ہو وہاں. جو ایکچولی سکون ہے جو اصلاً سکون ہے جو اصل میں سکون ہے. مطلب یا تو جزم ہوگا. سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے جزم ہوتا ہے. جزم ہوگا. جزم کو ہی کہتے ہیں سکون اصلی. اب ایک چیز ہوتی ہے تشدید. تشدید بھی ایکچولی کیا ہوتی ہے. تشدید ایکچولی ہوتی ہے جزم پلس حرکت. ہے نا. جزم پلس حرکت. ایکچولی تشدید میں آپ سب سے پہلے انکاؤنٹر کس کو کرتے ہیں اس سکون کو کرتے ہیں جزم کو کرتے ہیں. تو جزم ہی ہوتا ہے سکون اصلی. اب ہم کہتے ہیں تشدید بھی سکون اصلی بیکاز تشدید میں پہلے یہ جزم ہی آتا ہے. سکون اصلی ہم دو کو کہیں گے. ایک جزم کو کہیں گے تشدید کو کہیں گے. ٹھیک ہے جی. سکون عارضی کا مطلب ہوتا ہے جو ریئلٹی میں وہاں پہ سکون تھا ہی نہیں لیکن ہم نے وقف کر کے وہاں پہ سکون کر دیا. فار ایگزامپل الحمدللہ رب العالمین. وہاں پہ تھا ایکچولی کیا عالمین. آپ قرآن کھولیں گے وہاں پہ کیا ہے عالمین. قل هو اللہ احد. وہاں پہ احد ہے لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. احد. تو ہم نے یہاں پہ سکون کر دیا. دون کو ہم نے کر دیا. ہم نے اس پہ ساکن کر دیا. تو جب میں رک رہا ہوں نا یہاں پہ میرے رکنے کی وجہ سے وہاں پہ سکون ہو رہا ہے. دس از عارضی سکون. دس از ٹیمپوریری سکون جو وقف کی وجہ سے کیا جائے. جو ریئلٹی میں وہاں پہ سکون ہے ہی نہیں. وہاں پہ ایکچولی حرکت ہے. وہاں پہ ایکچولی حرکت ہے لیکن ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق سکون کر رہے ہیں. مرضی مطلب ہمیں وہاں پہ رکنا ہوتا ہے اس لیے ہم وہاں پہ سکون کر دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے وقف کی وجہ سے کیا جانے والا سکون. جو وقف کی وجہ سے کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اگزامپل میں نے جی اس میں کوئی بھی آپ آیت کے بعد جب آیت کے آخر میں آپ رکتے ہیں تو وہاں پہ آپ سکون کر دیتے خود ہی. اگرچہ وہاں پہ حرکت بھی ہو تب بھی آپ وہاں پہ سکون ہی کر دیتے. تو وہ والا سکون ہوتا ہے سکون عارضی. اچھا یہاں پہ ایک چیز بتا دوں. جو الف ہوتا ہے نا الف از ٹریٹڈ ایز ساکن الف ناٹ حمزہ. پہلے بتا دوں اگر الف کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو یا سکون ہو یہ حمزہ ہو گیا. یہ حمزہ ہو گیا. اب جب سمپل الف ہونا یہ ساکن کے رولز فالو کر لے گا بٹ اٹ ول ناٹ بی حمزہ ساکنہ. اٹ ول ناٹ بی حمزہ ساکنہ. اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز الف لیکن یہ رول کرے گا فالو ساکن کا. یہ رول کر لے گا فالو ساکن کا. بھائی یہ بات آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. جو الف ہوگا الف کے اوپر اگر کچھ بھی نہیں ہوگا. کون سا الف حرف مدہ والا الف. جو حرف مدہ والا الف ہوگا یہ رول فالو کر لے گا ساکنہ کا لیکن یہ ساکن نہیں ہوتا. یہ سر ساکن بھی نہیں ہوتا لیکن یہ متحرک بھی نہیں ہوتا. اس کے اوپر حرکت بھی نہیں ہوتی لیکن یہ اگر اس کو ہم ساکن کر اگر اس کے اوپر جزم لگا بھی دیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. حمزہ تو ہوتا نہیں لیکن یہ الف ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی اس لیے یہ ساکن کے رولز فالو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساکن کے رولز فالو کر لے گا. اب یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ. اب ہم نے کہا پہلا کیس اگر ہمارا اپنا پہلا ساکن حرف مدہ ہے بھائی اس کے بعد جو دوسرا ساکن ہے وہ سکون اصلی ہے یعنی جزم ہے یا تشدید ہے. دیکھ لیجیے دال الف زبر دا مطلب یہ حرف مدہ ہے اتنا. ابھی میں با مشدد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اب کہیں گے سر نے با والی تشدید کو پڑھا ہی نہیں. میں اس کو جان ہی نہیں ابھی دیکھ نہیں رہا ہوں. میرے پاس ہے ابھی حرف مدہ. میرے پاس ابھی حرف مدہ. زبر کے بعد الف ہے تو حرف مدہ ہو گیا. مطلب یہ الف مدہ ہو. الف مدہ فالو کر لے گا رول ساکن کا. اب اس کے بعد پھر سے سکون اصلی آ رہا ہے. اس کے بعد بھائی سکون اصلی آ رہا ہے با مشدد. اس کے بعد با مشدد آ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے
اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، دابتن، دابتن. اگر اس کو ہم کھینچ کے نہ پڑھیں گے نا، اگر اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اگر یہاں پہ مد اصلی ہم نہیں کریں گے. اب دیکھیے دابتن، داب، آگے با پہ مشدد تشدید بھی آپ لوگ اپنی جگہ ٹرائی کر لیجئے. اس کو بنا کھینچے آپ پڑھے، اس کو آپ حرف مد ایک الف کے برابر کھینچے بس. اب دیکھیے ویسے پڑھنا مشکل ہوگا. دابتن، دابتن. اب لمبا کر کے پڑھے دابتن. اب مشکل نہیں ہے، اب مشکل نہیں ہے. اس ایگزامپل کو دیکھ لیجیے آپ. اگر میں یہاں پہ مد لازم نہ کروں، مد لازم آپ نے پڑھ لیا اپنے بیسک کورس میں، اگر میں یہاں پہ مد لازم نہ کر لوں، اگر میں جسٹ یہاں پہ کیا کر لوں گا، حرف مد کو ایک الف کے برابر کھینچوں، جا، دیکھیے جان، جان. مشکل ہو رہا پڑھنا، اچھا نہیں لگ رہا پڑھنا. آپ ٹرائی کر لیں اپنی جگہ. اب اس کو کھینچ کے پڑھ لیتے ہم، جان. اب اچھا لگ رہا ہے، اب ایزی ہو رہا ہے. تو یہ ایز کریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ سکون کے رولز پڑھ رہے ہیں. یہ ایز کریٹ کرنے کے لیے ہم اجتماع ساکنین کے رولز پڑھ رہے ہیں. ابھی سر یہ کوئی رول ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے کیا بولا رول، لمبا کر کے پڑھو، یہ بھی ایک رول ہے اپنے آپ میں. لمبا کر کے پڑھنا بھی اپنے اپنے رول ہے، ورنہ لمبا کرنے کا مقصد ہی کیا تھا وہاں پہ. ہم نے کیا ہی پڑھا ہے، ہم نے جو مدات پڑھ لیا ہے نا، یہ مد ایکچولی یہاں پہ یہ رول فالو کرتے ہیں. وہاں پہ مد ہوتا کیوں ایکچولی، وہاں پہ مد ہوتا کیوں، آپ نے پڑھا ہوگا مدات میں ریزن، وہاں پہ سکون آتا ہے. سکون کا مطلب یہ ایکچولی ہوتا ہے وہاں پہ اجتماع ساکنین ایکچولی ہوا. اب اجتماع ساکنین جب ہوا، کون سا رول ہوا وہاں پہ پہلا بھائی حرف مدہ تھا پہلا ساکن، اور دوسرا ساکن کیا تھا، سکون اصلی تھا. اس لیے وہاں پہ رول یہ ہے کہ ہم اس کو دراز کر کے پڑھیں گے، ہم اس کو لمبا پڑھیں گے، ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، خوب کھینچ کے پڑھیں گے. ہم کتنا، 3 الف. اس کی ڈفرنٹ اسٹریچ لمٹ سے آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، 3 الف 5 الف جو بھی ہو. تو ہم اس کو پڑھ لیں گے کھینچ کر. سملرلی الآن، ہے نا، الآن. ورنہ اگر میں اس کو پڑھ لوں گا الآن، اب یہ اچھا نہیں لگے گا پڑھنا. آپ خود ٹرائی کر لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، ایک الف کے برابر کھینچے اس چیز کو. الآن، یہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو مشکل ہو رہا پڑھنا. اب کھینچ کے پڑھے آپ الآن. اس چیز کو ہم کہتے ہیں تخفیف، اس چیز کو ہم کہتے ہیں تخفیف، یعنی ایز کریٹ کرنا. سو وی آر کریٹنگ دا ایز. ہم ایزی طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از دا ریزن ہم اس کو کھینچ رہے ہیں. یہ چیز ہے. جب یہ کب ہوا، یہ پرابلمز کب کریٹ ہو جاتی ہے، پرابلمز کب ارائز ہو جاتی ہے، جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائے، جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائے تب اس طرح کی پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہے. آئی ہوپ دس از کلیئر. آگے بڑھا جائے. مدینہ جی چلے، اگر کوئی کنفیوژن ہوا کسی کو تو وہ پوچھ لیں گے. چلے جی. اب دیکھیں کیس نمبر 2. اگر اپنے پاس حرف مدہ ہے، پہلا ساکن، پہلا ساکن حرف مدہ ہے، یہ دیکھ لیجیے یہاں پر یہ دو ساکن ہو رہے ہیں. پہلا ساکن واو ہے نا، حرف مدہ ہے، واو مدہ. یہاں پہ دیکھیے آپ، پہلا ساکن اس طرح سے ہے، واو مدہ. اس کے بعد ہے نون ساکن پھر سے، اس کے بعد ہے نون ساکن پھر سے. اب اگر میں اس چیز کو پڑھ لوں، لیکن نون ساکن کون سا ہے، یہ سکون عارضی ہے، کیونکہ ایکچولی تھا یعلمون. یہ کیا تھا، یعلمون، یعلم، ہے نا، یعلم سے بنا. تھرڈ پرسن جن لوگوں نے عربی پڑھی ہوگی، ایکچولی یہ عربی گرامر کے ٹاپکس ہیں یہ والے. سو میں کوشش کر لوں گا کہ میں گرامر کو ٹچ نہ کروں، میں کوشش کر لوں گا کہ میں آپ کو ایزی وے میں سمجھاؤں، ورنہ اس کے پیچھے گرامرٹیکل لاجکس ہیں جو ابھی بولنے کا ٹائم ہے نہیں. ایکچولی تھا یعلمون. کیا تھا یہ ایکچولی تھا جی یعلمون. اب ہم نے یہاں پہ سکون کر لیا، سکون عارضی کر لیا. مجھے کیا پڑھنا ہے، یعلمون. اب اگر میں اس کو کھینچوں نہیں، آپ دیکھ لیجیے، آپ ٹرائی کیجیے، اگر آپ اس کو کھینچیں گے نہیں، کیونکہ حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، آپ اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں، پڑھے آپ اپنی جگہ، یعلمون، یعلمون، یعلمون. مشکل ہو رہا ہے، اب کھینچ کے پڑھے، اب لمبا کر کے پڑھے، دراز کر کے پڑھے اب یعلمون. یہ ایزی ہے. یعلمون یہ ایزی ہے. اگین یہ تھا ایکچولی وصیفی، یہ تھا وصیفی، ہے نا، وصیفی. اس طرح سے تھا یہ. تو ہم اگر اس کو پڑھیں گے وصیف، 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 تو یہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. اب اس کو کھینچ کے پڑھیں گے وصیف. اب ایزی ہے. وصیف اب ایزی ہے. کھینچ کر پڑھنا ایزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے الحمدللہ رب العالمین، عالمین، میں اس کو لمبا کر رہا ہوں، عالمین. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے بھائی، جو میم یا زد می ہے، اس کو الف کے برابر کھینچو، عالمین، عالمین. یہ پڑھنا مشکل ہوگا.
اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے، عالمین، اس طرح سے۔ آئی ہوپ دس از کلیئر، اتنا بھی کلیئر ہوا۔ ابھی تک ہم نے یہی کہا دراز کر کے پڑھنے کی بات ہم نے کی دونوں رولز میں۔ اب اس کا اجتماع ساکنین علی حدہ، مطلب کیا ہوا جی؟ مطلب یہ ایک ہی ورڈ کے دو الفابیٹس ہیں، ایک ہی ورڈ میں ایک ہی کلمے میں دو حروف، دو ساکن حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ اس کا تیسرا اور آخری کیس پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے اب اگر یہ حرف غیر مدہ ہو، نہیں یہ حرف مدہ ہے ہی نہیں، اگر یہ حرف مدہ ہے ہی نہیں پہلا ساکن، دوسرا ساکن سکون عارضی ہے، اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے نہیں، غیر مدہ ہے، حرف مدہ مطلب الف، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، اس کے سوا کوئی اور ساکن ہے یہ، اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہے، تو یہاں پہ ہم بغیر کھینچے باقی رکھ کر پڑھیں گے۔ ابھی ہمیں کھینچنا نہیں ہے، وہیں پہ رکھنے سے یہ تھا ایکچولی والعصر ہے نا، سکون عارضی کر کے ہم پڑھیں گے اس کو والعصر، 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 کھینچنا نہیں ہے، کھینچنا نہیں ہے، وہاں پہ رکھنا ہے۔ را is to be retained, صاد is to be retained, both are to be retained، لیکن کھینچنا کسی کو نہیں۔ والفجر، والفجر، والعصر، والعصر، ہے نا، اس طرح سے ہم ان کو پڑھ لیں گے، وہیں پہ رکھیں گے اور پڑھ لیں گے، کھینچنا نہیں ہے۔ از دس مچ کلیئر مدینہ؟ یہ پہلا ٹائپ کلیئر ہوا اجتماع ساکنین کا، اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی دقت ہے تو بولے۔ اور ابھی ہم پڑھنے جائیں گے اجتماع ساکنین علی غیر حدی، اس کے دو چار رولز ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اور باتیں سیکھیں گے۔ ہاں جی، والعصر میں دونوں ساکن پڑھنے، بالکل صحیح، والعصر میں دونوں ساکن پڑھنے، میں نے کہا نا ساکن کو ریٹین رکھنا ہے، وہاں کرنا ہے وہاں۔ چلے جی میں پڑھتا ہوں آگے۔ اب آپ لوگوں کو عادت ہے شوکت سر کے ساتھ پڑھنے کی، تو اپنا بار بہت اونچا رکھا ہے، میں تو اس کو میٹ نہیں کر پاؤں گا، میں نے پہلے ہی بولا، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر لیں گے۔ اب دیکھ لیجیے اپنا ایک سیکنڈ ٹائپ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، یعنی کہ یہاں پہ دو ساکن مل رہے ہیں لیکن ایک ورڈ میں نہیں، یہ دو ڈفرنٹ ورڈس میں۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ ہے ورڈ نمبر 1، یہ ہے ورڈ نمبر 2، اس کا اینڈ والا پارٹ ساکن ہے، اس کا پہلا پارٹ ساکن ہے، اس کا اینڈ والا الفابیٹ ساکن ہوگا، اس کا پہلا والا الفابیٹ ساکن ہوگا، تو یہ ایک ساتھ مل گئے۔ اب ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کر لیں گے وہ چیز ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھ لیجیے، یہاں دیکھ لیجیے دو ورڈس ہیں الگ الگ، ان میں دو ڈفرنٹ ورڈس میں دو ساکن ایک ساتھ آ گئے۔ اب یہاں پہ ہمیں رولز فالو کرنے ہوں گے، کبھی ہمیں اومٹ کرنا ہوگا کسی ساکن کو ان میں سے، کبھی ہمیں کسی کا ساکن ڈراپ کر کے اس پہ دمہ یعنی کہ پیش دینا ہوگا، اور کبھی ہمیں کسی ساکن کے سکون کو ڈراپ کر کے وہاں پہ زبر دینی ہوگی، اور کہیں پہ ہمیں اس ساکن کے سکون کو ڈراپ کر کے کسرہ دینا یعنی زیر دینی ہوگی۔ یہ ہم کیسے کر لیں گے؟ یہ ہم دیکھ لیں گے، یہ ہم سیکھیں گے، تو ہم بڑھیں گے آگے، ہم ان میں سے ان چاروں کو ایک ایک کر کے پڑھ لیں گے، چاروں رولز کو، یہی چار رولز ہیں اس اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کے، یہ ہم چار رولز پڑھ لیں گے۔ رول نمبر 1 ہے اپنا ٹو امٹ، حذف کرنا۔ ہم کب حذف کر لیں گے؟ ہم کسی ساکن کو ڈراپ ہی کر لیں گے، ایز اف یہاں پہ ہے ہی نہیں ساکن، اس طرح سے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پہ بھائی یہ اچھی چیزیں ہیں، اب یہ سیکھنا، ابھی کوئی سوئے گا نہیں، ابھی دل کی آنکھیں اور دل کے کان کھول کے سن لیں گے، دیکھیں گے اچھے سے۔ دیکھ لیجئے اگر اپنا پہلا ساکن وہ حرف مدہ ہے، کنڈیشنز کو یاد رکھ لیجئے، کنڈیشن کو دیکھ لیجئے، پہلا ساکن حرف مدہ ہے نا، دوسرا ساکن سکون اصلی ہے، پہلا ساکن حرف مدہ ہے، دوسرا ساکن سکون اصلی ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے ایگزامپل میں دیکھ لیجئے آپ، پہلا ساکن حرف مدہ ہے کیا؟ واو ساکن سے پہلے پیش حرف مدہ ہوا، دوسرا ساکن سکون اصلی ہے، لام پہ جزم، جزم مطلب سکون اصلی ہوتا ہے۔ اب اس کو میں کیسے پڑھوں؟ مجھے کچھ دکھ ہی نہیں رہا، میں اس کو کیسے پڑھوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اب رول بتا رہا ہے کہ ہم کیا کر لیں گے، جو حرف مد ہوگا نا ہم اس کو ڈراپ کر لیں گے، ہم ایزیوم کر لیں گے یہاں پہ یہ ساکن ہے ہی نہیں، ہم ایزیوم کر لیں گے یہاں پہ ساکن، یہ دیکھ لیجیے واو ساکن، اس کا یہ ہم ڈراپ ہی کر لیں گے، ایز اف یہاں پہ ہے ہی نہیں، ہم لکھ لیں گے وہاں لیکن اس کو پروناؤنس نہیں کریں گے، اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ بس پھر جو سیکنڈ ساکن ہے نا اس کو اس حرکت کے ساتھ ملائیں گے۔ دیکھیے یہ کیا یہاں پہ کیا تھا، یہ میم واو پیش مو، آگے پھر لام ساکن بھی تھا، ہم کیا کر لیں گے، اس واو ساکن کو ڈراپ کر لیں گے، اس کو ہم ڈراپ کر لیں گے، جیسے یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ اب میم کی جو دمہ ہے نا اس کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، دیکھیے اس میم کی پیش کو لام ساکن کے ساتھ ملایا، واو کے سکون کو ڈراپ کر لیا، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نا بیچ میں پہلے سے یہ الف دو چپ چاپ کھڑے تھے، خاموش کھڑے تھے، کوئی وہ کچھ بھی نہیں ہمیں کر رہے تھے، سملرلی اب یہ جو واو ہے نا، واو بھی وہاں پہ خاموش رہے گا، اب واو کا کوئی کام نہیں، ایز اف وہاں پہ واو ہے ہی نہیں،
واو لکھ لیں گے. کیوں لکھیں گے جی؟ کیونکہ اس کی گرامٹیکل میننگ ہے، اس لیے ہم وہاں پہ واو لکھ لیں گے. اگر ہم نے واو کو بھی ڈراپ کر لیا نا تو وہاں پہ گرامٹیکل میننگ ہی چینج ہو جائے گی. وی ڈونٹ نیڈ ٹو چینج گرامٹیکل میننگ. ہم جسٹ پروناؤنس کرنے کے لیے اس کو ایزی کر لیں گے. اپنی اسپیلنگ وہیں کی وہی رکھیں گے، ویسے کی ویسے رکھیں گے، اسپیلنگ اس کو چینج نہیں کر لیں گے. ہم کیا کر لیں گے جی؟ ہم گرامٹیکل میننگ کو ریٹین رکھنے کے لیے واو کو وہاں رکھیں گے، لیکن واو کے اوپر جو سکون تھا نا اس کو ڈراپ کر لیں گے. اس کو ڈراپ کر لیا. اب کیا ہوا؟ اب ہمارا ایک ہی سکون بچ گیا بھائی. ابھی تک دو سکون تھے، اب ایک ہی سکون بچ گیا. اس سکون کو اپنے پریسیڈنگ حرکت کے ساتھ ملائیں گے. اس سکون کو جو واو سے پہلے پریسیڈنگ حرکت تھی، یہ دمہ تھا، اس کے ساتھ ملا لیا. اب پڑھ لیں گے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ. بات کلیئر ہوئی؟ مدینہ جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب دیکھ لیجیے اور ایک ایگزامپل نیچے ہے، اور ایک ایگزامپل نیچے ہے. اب دیکھیے یہاں پہ یا مدہ ہے. اس کو دیکھ لیجیے، یہ یا مدہ ہوا. اب یا مدہ کے بعد سکون اصلی لام ساکن ہے نا، سکون اصلی ہے، لام کے اوپر جزم ہے، سکون اصلی ہے. یا مدہ کے بعد سکون اصلی ہوا. اس کو میں کیسے پڑھوں؟ پڑھ نہیں پاؤں گا. اگین وہی رول، یا پہ جو سکون ہے اس کو ڈراپ کر لیں گے، اس کو ہم ڈراپ کر لیں گے. اب ہم اس چیز کو کہتے ہیں حرف مدہ کو ڈراپ کر لیں گے. حرف مدہ مطلب حرف مدہ ہے ہی سکون کی وجہ سے نا بھائی. جب یا کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تبھی حرف مدہ ہے. اکیلا یا حرف مدہ نہیں ہوتا، اکیلے یا کو ہم یا مدہ نہیں کہیں گے. یا مدہ کی کنڈیشن کیا ہے کہ اس یا کے اوپر پہلے سکون ہو اور اس سے پہلے پہلے زیر ہو. جب میں کہوں گا یا مدہ اب میں ڈراپ کر لوں گا، مطلب ان میں سے کوئی ایک چیز وہاں سے ہٹا دوں گا. ہم یہاں پہ سکون ہٹا دیں گے، حرکت کو ہم ہٹا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پڑھنا ہے بھائی. ہمیں تو پروناؤنس کرنا ہے، حرکات کی وجہ سے پروناؤنس کر پائیں گے. ہمیں دو سکون نے پریشان کر رکھا ہے. اب ہم اس میں سے ایک سکون کو ہٹا دیں گے. وہاں پہ کیا ریٹین ہوگا؟ یا تو ریٹین ہوگا، بٹ ایز اف یہاں پہ ہے ہی نہیں یا کہیں، کیونکہ اب اس کا کوئی کام ہے ہی نہیں بھائی. نہ یہاں پہ کوئی حرکت ہے، نہ یہاں پہ کوئی سکون ہے. وہ چپ چاپ کھڑا ہے نا، چپ چاپ کھڑا ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے. کام اس کا کیا ہے کہ وہ میننگ دے رہا ہے. گرامٹیکل کام اس کا ہے، لیکن یہاں پہ تجوید میں اس کا کام ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کو ہم پروناؤنس کریں گے نہیں، اس کو ہم آرٹیکولیٹ کریں گے نہیں. اب یہاں پہ جو مشکل تھی پروناؤنس کرنے کی وہ ختم ہو رہی ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم نے یا کے سکون کو ڈراپ کر لیا. یہاں پہ اجتماع ساکنین ہو رہا تھا نا، تو اب ایک ہی ساکن بچ گیا آپ کے پاس، لام ساکن. اب لام ساکن سے پہلے بھائی کون سی حرکت ہے؟ زیر ہے. اب لام ساکن کو اس زیر کے ساتھ ملائیں گے، پڑھیں گے فی الارضی، فی الارضی، فی الارضی. اب اس سے پہلے اس کو آپ پڑھ نہیں پائیں گے، اس سے پہلے اس کو آپ پڑھ نہیں پائیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پڑھنے کے لائق تھا ہی نہیں یہ. یہاں پہ اجتماع ساکنین ہو رہا تھا، یہاں پہ پرابلم کریٹ ہو رہی تھی. اس لیے ہم نے اس پرابلم کو مٹانے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے ایک ساکن کو ڈراپ کر لیا. بات کلیئر ہوئی؟ مدینہ ہم حروف مدہ کو ہی کیوں گرا دے، دوسرے ساکن کو کیوں نہیں؟ اور یہ ایک گرامٹیکل کوشچن ہے. میں نے یہ پڑھا ہے ایکچولی عربک گرامر میں. اگر آپ چاہیں تو آپ وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں. اس کے پیچھے ریزنز ہیں جو بھی یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایکچولی انہیں کو ہم حروف علت کہتے ہیں، انہیں کو یہاں پہ حروف مدہ کہتے ہیں. تو ان کے اپنے رولز ہیں، ابھی ان کو کیوں گرائیں گے ابھی وہ یہاں پہ ڈسکشن کرنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ وہ اگر لیکچرز دیکھیں گے عربک لینگویج سیریز کے، آپ کے کنفیوژن وہاں پہ کلیئر ہو سکتے ہیں. اینی ویز میں یہاں پہ اور ایک ایگزامپل اس کی اگر آپ لوگوں کو دوں، دیکھیے یہاں پہ فار ایگزامپل ایک ہے، میرے پاس ایک ورڈ ہے وقالو، ہے نا، وقالو. اب دو ساکن ہوئے، دو ساکن، اجتماع ساکنین ہو رہا ہے. اب کیسے ہٹائیں گے بھائی اس کو؟ اس واو کے اوپر جو سکون ہے اس کو ڈراپ کر لیں گے، اس کو امٹ کر لوں گا. اس کو امٹ کر لوں گا تو بنے گا کیا؟ وقال الحمد. یوں ہم اس کو پڑھ لیں گے، وقال الحمد. اب یہ جو لام ساکن ہے اس کو سیدھے اس دمہ کے ساتھ ملا لوں گا، اس پیش کے ساتھ ملا لوں گا. اس طرح سے پڑھ لیں گے اس کو. تو اب جو ابھی تو جو ڈفیکلٹی کریٹ ہوئی تھی نا دو ساکنوں کی وجہ سے، اب وہ ختم ہوئی. کیوں ختم ہوئی بھائی؟ کیونکہ میں نے ساکن کو ہی مٹا دیا. جب وہاں ساکن رہا ہی نہیں بھائی، جب وہاں پرابلم کریٹ کرنے والا بندہ رہا ہی نہیں تو پرابلم خود بخود ہٹ گئی. تو اس طرح سے تو اپنی لائف پہ بھی جس چیز سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے کوشش کرے اسی چیز سے الگ رہا جائے. اینی ویز اس طرح سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، قرآن میں ہے نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ایکچولی تھا لَقُوا الَّذِينَ، ہے نا، ایکچولی تھا یوں. تو یہاں پہ دو ساکن، اجتماع ساکنین ہو رہا تھا. یہ لام جو مشدد ہے، لام مشدد کیا ہے بھائی؟ سکون اصلی ہے. اگین اس چیز کو ہم کیا کر لیں گے؟ اس واو ساکن کو ڈراپ کر لیں گے. اس جو حرف مدہ واو ہے اس کے سکون کو ہم ڈراپ کر لیں گے. کیا بنائیں گے؟ لَقُوا الَّذِينَ. ٹھیک ہے نا، لَقُوا الَّذِينَ. وہ میں اب لکھوں گا نہیں تو اب ٹائم لگے گا اس میں، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ پوچھ لیں پلیز. شوڈ آئی موو اہیڈ؟ مدینہ
ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ آپ لوگ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں شوکت سر کی طرح یہ چیز ایکسپلین کر لوں. تو سر کا اپنا ایک اندازہ ہی الگ ہے. میں جس کوشش کر رہا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں. وہ میری بھی ٹیچر ہیں. سر بزی تھے کہیں، اس لیے مجھے آج ان کی جگہ یہاں آنا پڑا، ورنہ یہ تو سر کا ہی کام ہے. اینی ویز، ہم بڑھتے ہیں آگے. رول نمبر 2 پڑھ لیں گے ہم اس چیز کا. اب اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی اس کا رول نمبر 2. اب ہم اس چیز کو، جو ساکنین یہاں پہ ہوں گے، جو اجتماع ساکنین ہوں گے یہاں پہ، اب ایک ساکن کو ہم دما سے پلیس کر لیں گے. دما مطلب پیش، جو میں نے پہلے کہا پیش. اب دیکھ لیجئے اپنے پاس کنڈیشن دیکھ لیجئے پہلے بھائی. پہلا ساکن جو ہے نا وہ میم جمع. سر یہ کس بلا کا نام ہے؟ اب میم جمع کیا چیز ہے؟ اب جن لوگوں نے عربی پڑھی ہوگی، اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے جی ہوا. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. ایک ہوتا ہے ہما، دے ٹو، ڈبل ہے یہ تسنیہ، ہم، وہ سب. ہم جو ہے نا، ہم میں جو میم ساکن ہے نا، اس کو بولتے ہیں میم جمع. میم جمع. یہ میم جمع کو ڈینوٹ کرتا ہے، پلورل کو ڈینوٹ کرتا ہے. پلورل کو ڈینوٹ کرتا ہے. میں نے پہلے کہا ایکچولی ان کے پیچھے گرامیٹیکل لاجکس ہے، جو بھی یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا جا سکتے ہیں. تو جس کو شوق ہوگا وہ ہماری عربی لینگویج سیریز دیکھ لے، وہاں پہ سیکھ سکتا ہے. تو یہ ایک تو ہوگا یہ میم جمع ہوا. اگر پہلا ساکن میم جمع، جیسے علیکم، میم ساکن ہے نا، تم سب پر، علیکم. اس طرح سے ہم ہے نا، ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تم سب پر سلام ہو، تم سب پر سلام ہو. تو یہ تم سب پر جو ترجمہ ہوتا ہے نا، وہ میم، اس میم ساکن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میم جمع، یہ میم کو جمع کو ڈینوٹ کرتا ہے. اس طرح سے اگر یہ واو لینے جمع ہوا، واو لینے جمع ہوا، تو یعنی واو لین ہوگا، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہوا، اور وہ بھی جمع کو ڈینوٹ کرتا ہے. یہ کبھی کبھار کر دیتا ہے. اس کی ایگزامپلس بھی ہیں، ابھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے. اور اگر دوسرا ساکن اپنے پاس ہو سکون اصلی، اگین وہی سکون اصلی، یا جزم ہوگا یا تشدید ہوگا، تو اس کیس میں ہم کیا کر لیں گے؟ اس کیس میں ہم کیا کر لیں گے؟ اس کیس میں ہم اس میم جمع کو، اس میم کو یا اس واو کو، اس میم کو یا پھر اس واو کو ہٹا دیں گے، ریپلیس کر دیں گے. کس سے ریپلیس کریں گے؟ دمہ سے، پیش سے. فار ایگزامپل یہ تھا جیسے علیکم، پھر تھا لام ساکن پہ قتال، لام پہ ساکن، اور اس کے بعد تھا قتال، ہے نا. اب اس کو میں کیسے مٹاؤں گا؟ اب یہ جو سکون ہے نا، میم کے اوپر جو سکون ہے، I'll replace it by دمہ. اس کو میں پیش سے ہٹا دوں گا، پیش سے ریپلیس کر دوں گا. پھر کیا پڑھ لوں گا؟ علیکم القتال، علیکم القتال، ہے نا. اسی طرح سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، علیکم الصیام. تو ایکچولی کیا تھا وہاں پہ؟ علیکم پھر صیام، ہے نا. ایکچولی یوں ہے. تو ہم کیا کر لیں گے اس کو بھائی؟ یہ پہ یہ ساکن ہے نا، یہ سکون اصلی ہے، پہلے صاد پہ سکون اصلی ہے. تو ہم اس میم کے، میم پہ جو سکون ہے اس کو ریپلیس کریں گے ہم دمہ سے. پھر پڑھ لیں گے علیکم الصیام. اسی طرح سے علیکم القتال. یہاں پہ دیکھیں واولین، جو میں نے یہاں پہ لکھا واولین بھی ہو سکتا ہے، واولین جمع. یہ دیکھیے یہ کیا تھا ایکچولی؟ او، پھر تھا عذاب. عذاب سے پہلے لام تعریف، اس کو بولتے ہیں لام تعریف. لام پہ سکون ہے نا، لام پہ سکون ہے. اب یہاں پہ میں اس کو کیسے پڑھ لوں گا؟ کیسے پڑھ لوں گا اس کو؟ تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم اس واو پہ کیا کریں گے بھائی؟ واو کے سکون کو ریپلیس کر لیں گے دمہ سے، پیش سے. اور کیا پڑھیں گے؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، وَرَأَوُا الْعَذَابَ. اس طرح سے وَرَأَوُا اب دیکھیے، اب ایزی ہے، اب ایزی ہوا. لیکن یہ دمہ سے کب ریپلیس کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ کنڈیشن یاد رکھنی ہے. اگر یہ میم جمع ہوا تو ایسا ہو سکتا، یا پھر اگر یہ واو لینے جمع ہوا تو ایسا ہو سکتا. ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ رول فالو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُّوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اعلون، دیکھیے وَأَنْتُمْ، یہ تھا ایکچولی وَأَنْتُمْ، اور پھر یوں ہے، پھر یوں ہے. اس کو کیسے پڑھوں گا؟ تو میم ساکن ہے نا، اس کے اوپر اس ساکن کو، اس سکون کو ریپلیس کر لیں گے دمہ سے. دمہ سے انتم الاعلون، انتم الاعلون. اس طرح سے پڑھ لیں گے اس کو. از اٹ کلیئر؟ مدینہ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ لوگ تو بہت پڑھنے والے لوگ. شوکت سر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو سمجھتا ہی جائے گا. چلے جی آگے بڑھ لیتے ہیں. اب ہے اپنا اگلا رول فتحہ دینا. اب کبھی کبھار ہم اس کو فتحہ سے بھی کر لیں گے ریپلیس.
कैसे कर लेंगे, फतहा से देख लेंगे। अगर पहला हुआ साकिन, भाई हम पढ़ रहे इज्तिमाई साकिन, हम पढ़ रहे दो साकिन एक साथ मिल रहे हैं, कौन सा वाला कैसे, अला गैरि हद्दी, मतलब दो डिफरेंट वर्ड्स में है, ये दो डिफरेंट वर्ड्स में मिल रहे हैं एक साथ। अब देखिए, अब अगर पहला साकिन हुआ क्या, हरफ जर मिन का नून। एक चीज होती है हरफ जर, पार्टिकल्स होते हैं हमारे अरबी में, जैसे हमारे इंग्लिश में होते हैं ना पार्टिकल्स, एट, ऑन, इन, है ना, वह, इस तरह से हम अरबी में होते हैं हमारे ये पार्टिकल्स होते हैं, उनमें एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं हुरूफ जारा, ठीक है, मिन, फी, अला, इस तरह से। तो मिन, मिन का नून अगर ये हुआ, मिन का नून हुआ, या फिर इसी तरह से हुरूफ मुक़त्तआत का मीम, कुरान में हुरूफ मुक़त्तआत है ना, आप लोगों ने पढ़े हैं माशाल्लाह, उनमें से अगर मीम हुआ इस केस में, और दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा साकिन सुकून असली हुआ, अगेन सुकून असली ही है, दूसरा केस सुकून असली का हुआ, दूसरा साकिन, पहला साकिन मिन का नून है, दूसरा साकिन सुकून असली है, तो हम क्या कर लेंगे भाई, पहले साकिन को, पहले साकिन के सुकून को ड्रॉप करके उस पे जबर लगाएंगे, यानी उसके जज्म को जबर से रिप्लेस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था मीन और फिर था इसमें जलालत अल्लाह, लेकिन यहाँ पे सीधे लाम पे तशदीद है, सुकून है लाम पे, है ना, तो हम क्या कर लेंगे इसको भाई, इसको करेंगे मीन अल्लाही, मीन अल्लाही, ठीक है ना, मीन अल्लाही। हमने इस नून के सुकून को कन्वर्ट किया किसमें, फतहा में, रिप्लेस किया फतहा से, ने जबर से रिप्लेस किया किसको, नून के सुकून को, इस तरह से पढ़ लिया। अगेन हमने क्या कहा, अगर ये हुरूफ मुक़त्तआत का मीम अगर ये हुआ तो भी ऐसा ही होगा। फॉर एग्जांपल ये था अलिफ लाम मीम अल्लाहु। अच्छा, जो मैंने अभी तक ये रूल सारे पढ़ा है ना, अगर हम इनके बीच में वक्फ कर लेंगे तो हम इसको इस अलिफ पे जबर दे सकते हैं, है ना, सब हर जगह, ठीक है, जबर दे सकते हैं, या एनीवेज कभी जबर लग सकता है, कभी कुछ और लग सकता है, उसके भी अपने रूल है, हम जब हमजा के रूल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब मैं बता दूंगा कब क्या लगेगा। लेकिन अभी आई एम एज्यूमिंग कि हम जस्ट यहाँ पे वस्ल कर रहे हैं, हम एक साथ पढ़ रहे हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे वस्ल करना होगा, हम क्या कर लेंगे इस चीज को, अलिफ, देखिए इस मीम पे क्या लगेगा, जबर लगेगा, अलिफ लाम मीम अल्लाहु, मीम अल्लाहु। अब यहाँ पे मीम अल्लाहु पढ़ लेंगे, हालांकि लिखेंगे कैसे इसको, एज इफ इट इज अलिफ लाम अल्लाहु, अगर ये ऐसा है, लेकिन पढ़ेंगे किसको कैसे, अलिफ लाम मीम अल्लाहु, इस तरह से, ठीक है ना, मीन अल्लाही, यूं पढ़ लेंगे। अगेन इस तरह से मीन अल इल्मी, एक्चुअली था मीन और फिर इल्म, इसको पढ़ लेंगे मीन अल इल्मी। इस तरह से मीन नासी, सूरह नास में पढ़ लेते ना, मीन नासी, तो एक्चुअली क्या था ये मीन, अब कुरान में कहीं ऐसे दिखेगा तो आप पढ़ लेंगे इसको सीधी मीन नासी, क्योंकि ये मीन का नून है भाई, और दो साकिन एक साथ आ गए, अब मीन के नून पे हम फथा देंगे, इसके सुकून को रिप्लेस कर लेंगे जबर से, जबर से जब रिप्लेस कर लिया अब इजी होगा पढ़ना, मीन नासी। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, आसान है भाई, ये समझ आया, माशाल्लाह, माशाल्लाह। चले जी, अब इसका आखिरी रूल है, अब अगर ये दो साकिन हुए, है ना, पहला साकिन, अभी तक जितने हमने केसेस पढ़ लिए इज्तिमाउ साकिनैन अला गैरि हद्दिही के, उसमें हमने पहले पढ़ा था अगर पहला साकिन हरफ मद्दा हुआ, फिर हमने कहा था अगर ये जमा की मीम हुई, मीम जमा, हमने कहा था अगर ये वाव लीने जमा हुआ, हमने कहा था अगर ये मिन का नून हुआ, या फिर हुरूफ मुक़त्तआत का मीम हुआ। अब हम कहते हैं इन सब के सिवा अगर कोई और दूसरा साकिन हुआ, ये जो केसेस अभी तक हमने पढ़ लिए इनके सिवा अगर कोई एक्स्ट्रा केस हुआ, कोई दूसरा साकिन है ना, न हरफ मद्दा है भाई, ना जमा की मीम है, ना वावलीन जमा है, ना मिन की नून है, ना हरफ मुक़त्तआत में से मीम है, कोई और साकिन है, और सेकंड साकिन अपना वही सुकून असली, अपना पुराना सुकून असली है, इस केस में हम क्या कर लेंगे, पहले साकिन के सुकून को हटाकर वहां पे जेर लगाएंगे, कसरा लगाएंगे, ठीक है जी, कसरा लगाएंगे वहां पर, कसरा मतलब जेर लगाएंगे वहां पे, पहले साकिन के सुकून को रिप्लेस करेंगे जेर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था यूं, ये देख लीजिए, इसको हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, आम, और फिर इसमें जलालत अल्लाह है, लेकिन इस हमजा पे कोई हरकत है ही नहीं, हम क्या कर लेंगे इसको, इस मीम के ऊपर जो सुकून है उसको हटाएंगे, उसको रिप्लेस करेंगे किस चीज से, एग्जैक्टली जेर से, क्या पढ़ेंगे, अमिल्लाहु, अमिल्लाहु, इस तरह से, है ना। अगेन यहाँ पे देखिए लिमन, और फिर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जो नून साकिन है इसके सुकून को हटा के यहाँ पे जेर लगाएंगे, लिमन यर्तदा, लिमन यर्तदा, लिमन यर्तदा, इस तरह से पढ़ लेंगे हम इस चीज को, है ना। इन यर्तबतुम, इन यर्तबतुम, एक्चुअली क्या था वो, हम क्या पढ़ लेंगे इसको,
اب اس سکون کو ہٹا کے یہاں پہ زیر لگائیں گے، انر تابتم، انر تابتم، یوں پڑھ لیں گے ہم اس چیز کو. بھائی بات کلیئر ہوئی؟ مدینہ یہ سمجھ آیا؟ اس رول 4 کا نا ایک اسپیشل کیس ہے، اس رول 4 کا ایک اسپیشل کیس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نون قطنی. اسی رول 4 کا ایک اسپیشل کیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں نون قطنی، جو آپ نے پڑھا ہے بیسک کورس میں، اس کی ابھی ہم بات کر لیں گے تھوڑی سی وہ ایکچولی آیا کیسے. اب دیکھ لیجئے ایکچولی جو ہمارا تنوین ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے با، دو زبر، بان. کیا میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں بھائی؟ با نون زبر بان لکھ سکتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی لکھ سکتا ہوں نا، آواز سیم ہے. آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے وہاں بیسک کورس میں، تنوین اور نون ساکن آواز کے اعتبار سے سیم ہے، کوئی فرق ہے نہیں ان کو، ہے نا. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہ تھا فار ایگزامپل، یہ تھا خیرن اور پھر کچھ یوں تھا، یہ مجھے نہیں آ رہا پڑھنا کیا لکھا ہے، خیرن پھر پتہ نہیں کیا ہے. اب میں اس خیرن کو یوں لکھ سکتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے خیرن، اور باقی جو ہے نا اس کو ویسے ہی لکھوں گا، لکھ سکتا ہوں. اب دیکھیے اب وہی نون ساکن اور لام ساکن ایک ساتھ آ گئے، اور یہ کون سا نون ساکن ہے؟ نئے حرف مدہ ہے، نئے میم جمع ہے، نئے نون، نئے واولین جمع ہے، نئے مین کا نون ہے، نئے حرف مقطعات کا میم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اور نون ساکن ہے. اب اس کو میں کیا کروں گا؟ یہاں پہ زیر لگاؤں گا، یہاں پہ زیر لگاؤں گا، اس سکون کو ہٹا کے زیر لگاؤں گا. کیا پڑھوں گا؟ خیرن الوصیہ، خیرن الوصیہ. ٹھیک ہے، ایسا پڑھ لوں گا. لیکن لکھیں گے ایسا نہیں، کیونکہ ہم اس کا بیسک اسٹرکچر جو ہے نا وہ ریٹین کر لیں گے، ریٹین کر لیں گے. لکھیں گے کیسے قرآن میں؟ ایسے لکھیں گے. ریزن کیا ہے ایسے لکھنے کا؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی بھائی چاہے تو یہاں پہ وہ وقف کر سکتا ہے. وقف کرنے کی صورت میں کیا پڑھیں گے اس کو؟ خیرا الوصیہ، خیرا الوصیہ. اور جب وصل کرنا ہوگا تو خیرن الوصیہ. یہی چھوٹا نون، یہی جو ہے نا نون، اسی نون کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، یہی نون یہاں ہوتا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے جی. سو آئی ہوپ دس از کلیئر. یہاں پہ اذان بھی ہوئی ہے، سو آئی تھنک دس از کلیئر. اب اور ایگزامپل یہاں پہ لکھیے، آپ اس کو خود سولو کر لیجیے گا. تو اس کیس میں بھی یہ بھی کسرہ کا ہی ایک رول ہے. تو آئی تھنک دس از کلیئر. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اگر کسی کو کنفیوژن ہوگا تو آپ لوگ پوچھ لیں گے گروپ میں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.